اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ، آج ہمارا سبق نمبر 6 ہے۔ گزشتہ جتنے اسباق ہم نے پڑھے حروف تہجی، اس میں حروف مستعلیہ تھے، پھر حروف کی پہچان، پھر حرکات کا سبق، اس کے بعد تنوین ہے۔ اس سبق کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اس کو پڑھتے ہوئے اپنے دو چیزوں کا خصوصی دھیان رکھنا ہے۔ ایک تو اس کو ہجے اور روان دونوں طریقوں سے یاد کرنا ہے، پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی توڑ اور جوڑ کے ساتھ۔ دوسرا، جتنی چیزیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں اس میں حروف مستعلیہ ہیں، زبر زیر پیش ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ اسی طرح تنوین ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے، اور حروف کی بالخصوص ادائیگی جو ہم نے پڑھا ہے اس کا اپنے خصوصی خیال رکھنا ہے ان چیزوں کا، اور اس کے بعد اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب دو چیزیں اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو کورس ہم نے شروع کیا ہے اس سے ہر عمر کے لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ گہرائی میں جائے بغیر ہم اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اتنا سمجھیں گے کہ جس سے ہمارے قرآن مجید کی تلاوت ٹھیک ہو جائے، اور اس میں سے آدھی سے زیادہ آپ کی امتحان اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو اس کی تیاری بھی اس سے ہو جائے گی، لیکن بہت زیادہ اس کی گہرائی میں ہم نہیں جائیں گے۔ یہ پہلی چیز ہے مثال کے طور پہ۔ دوسری چیز یاد رکھیے گا کہ اگر ہم اس کو بہت زیادہ گہرائی میں جا کے پڑھتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ اب کسی حرف کو کیسے پڑھنا ہے، قرآن مجید میں کسی آیت کو کیسے پڑھنا ہے، کسی حرف کو کیسے پڑھنا ہے، کسی لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، کسی حرف کو موٹا یا باریک پڑھنا ہے، یا کسی حرف کی آواز میں سختی یا نرمی پیدا ہونا، اس میں پیدا کرنا ہے، تو اس کو صفات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان صفات کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ اب ایک کو صفات لازمہ کہتے ہیں، دوسری کو صفات عارضہ کہتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں ہیں جن کا پایا جانا ہر حال میں ضروری ہے، اور دوسری کچھ چیزیں ہیں کہ جن کا پایا جانا جو صفات عارضی ہیں۔ کچھ صفات لازمہ ہوتی ہیں اور کچھ صفات عارضہ ہوتی ہیں۔ اب صفات لازمہ کی پھر قسمیں ہیں، پھر صفات لازمہ متضادہ ہے، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ اب ان کی آگے پھر لمبی تفصیل آ جاتی ہے، تو اس لیے ہم بغیر کسی تفصیل میں جائے بغیر اس سبق کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نون زبر نا، زا زبر زا، نازا، لام زبر لا، نازلا۔ اب ہم نے پڑھا تھا زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے، تو لہٰذا یہاں پر ہم زبر زیر پیش کو حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، نازا لا نہیں پڑھیں گے یا نازا لا نہیں پڑھیں گے، نازا لا۔ اس کو جھٹکا بھی نہیں دینا اور بہت زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا۔ اسی طرح خا زبر خا، لام زبر لا، خلا، قاف زبر قا، خلق، صاد زبر صا، دال زبر دا، صدا، قاف زبر قا، صدق۔ اب اس میں دوسری چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ جب ہم دو حرف پڑھ لیتے ہیں، توڑ کرتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا یا زبر یا، یہ ایک ہے، دال زبر دا۔ اب ان دونوں کو ملائیں گے، یہ نہیں کہ تیسرا پڑھ کے پھر ملائیں۔ جب دو کو پڑھ لیا پھر ان دونوں کو ملانا ہے۔ یادا، کاف زبر کا، یادا کا، با زبر با، لام زبر لا، بالا، غین زبر غا، بالا غا، طا زبر طا، با زبر با، طبا، عین زبر ع، طبع، ذال زبر ذا، کاف زبر کا، ذکا، را زبر را، ذکر، کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسا با۔ یہ سین کی آواز ہے، سیٹی میں سے، حروف صفیریہ میں سے سیٹی کی آواز آئے گی، لیکن اس کو موٹا نہیں کرنا۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی،
لام زیر لی ابلی. اب اس میں الف کے اوپر زبر زیر پیش یا کھڑی حرکات میں سے یا کوئی بھی حرکت آ جائے تو یہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. اسی طرح را پیش رو، سین پیش سو رسو، لام پیش لو رسولو، صاد پیش سو، حا پیش حو صحو، فا پیش فو صحفو. اب یہ صاد سیٹی کی آواز بھی ہوگی اور یہ حروف مستعلیہ میں سے. ثا پیش ثو، لام پیش لو ثلو، ثا پیش ثو ثلثو، حا پیش حو، را پیش رو حرو، میم پیش مو حرمو، حا زبر حا، میم زیر می حمی، دال زبر دا حمیدہ، قاف پیش قو، تا زیر تی قوتی، لام زبر لا قتلا، قاف پیش قو، را زیر ری قری، حمزہ زبر آ قری آ. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو یا لکھا ہوا ہے یا نہیں پڑھیں گے، یا کے اوپر جو لکھا ہوا ہے حمزہ اور زبر اس کو پڑھیں گے. طا پیش تو، واو دو زبر ون تو ون. یہ یا لکھنے میں آیا ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اب توڑ کرتے ہوئے ایک اور بھی چیز یاد رکھیے گا کہ لفظ کے آخر میں کہیں یا اور بعض جگہ پر الف بھی لکھا ہوا آتا ہے، تو ہجے کرتے وقت ہم ان کا نام نہیں لیں گے. اسی طرح اس لائن کے ہجے آپ نے خود کرنے ہیں، توڑ آپ نے خود کرنا ہے اور اس کا ہم کر لیتے ہیں. کاف پیش کو، تا پیش تو کتو، با دو پیش بن کتو بن، دال زبر دا، را زبر را دارا، جیم زبر جا دارا جا. اب تین دو پڑھے ان کو ملایا، پھر تیسرے حرف کو پڑھا اس کو ملایا تینوں کے ساتھ، پھر چوتھے کو پڑھا تو ان چاروں کو ملائیں گے. تا دو زبر تن دارا جا تن. دوسری چیز یہ یاد رکھنی ہے، را کے اوپر اگر زبر یا پیش آ جائے، اس کی کچھ تفصیل آگے آئے گی. یہاں پہ اتنا یاد رکھنا ہے، را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، نیچے را کے زیر آئے تو را کو باریک پڑھتے ہیں. قاف زیر قی، را زبر را قیرہ، دال زبر دا قیرہ دا، تا دو زبر تن قیرہ دا تن، عین زبر عین، لام زبر لا علا، قاف زبر قا علقہ، تا دو زیر تین علقۃ، سین زبر سا، فا زبر فا صفا، را زبر را صفرا، تا دو پیش تن صفراتن. ایسے ہی شجرتن، را کو موٹا پڑھیں گے. قطرتن، قاف اس میں حروف مستعلیہ میں سے ہے، را پہ زبر ہے، اس کو موٹا کریں گے. قطرتن. اسی طرح اینڈ میں نے دو چیزیں لکھی ہیں، ایک تو اعوذ باللہ. اب یہاں پہ دیکھیے کہ لفظ کا جو تلفظ ہے وہ کتنا ضروری ہے. کہ ہم نے پڑھا کہ اگر ایک لفظ ہم پڑھتے ہوئے اس میں جو مختلف حروف لکھے ہوئے تھے، ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جائے تو معنی بدل جاتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے گا اعوذ، آ حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو. اب دونوں کی آواز علیحدہ علیحدہ ہے، دونوں کی آواز میں ڈیفرنس ہوگا تو تب جا کے معنی صحیح بنے گا. ٹھیک ہے. اگر دونوں کو عین پڑھ دیتے ہیں اعوذ تب بھی معنی غلط ہے، دونوں کو حمزہ پڑھیں گے تب بھی معنی غلط ہے. تو شروع میں حمزہ ہے پھر آگے عین ہے، تو دونوں کی آواز میں ساؤنڈ میں ڈیفرنس ہونا ضروری ہے.
اعوذ، اعوذ، اس کی آپ پریکٹس کریں گے تب جا کے یہ ادا ہوگا. اعوذ، آگے ذال ہے، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. باللہ، اعوذ باللہ، لام کے پر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کریں گے. اعوذ باللہ، یہ حاضر ہی، یہ سینے کی طرف سے ادا ہوتا ہے. من الشیطان الرجیم، من یہ شین کی آواز آنی چاہیے، اس پہ شد بھی ہے. من الشیطان، یہ طا جو ہے یہ رفع مستعلیہ میں سے، اس کو لمبا بھی کریں گے اور دوسرا یہ اس کو موٹا بھی کریں گے مستعلیہ میں سے. من الشیطان الرجیم، الرجیم، ٹھیک ہے، الرجیم. اسی طرح آگے قل، تو ہم نے دو چیزیں پڑھی تھیں پہلے کہ اگر اس کل کی جگہ آپ کاف باریک پڑھ دیتے ہیں تو پورا معنی بدل جاتا ہے. اس لیے بھی آواز میں ڈیفرنس ضروری ہے، آواز کے اندر درمیان میں فرق ہونا ضروری ہے جو حروف کی آواز ہے. قل اعوذ، وہاں پہ بھی اسی طرح یہ حمزہ ہے اور آگے عین ہے. قل اعوذ، قل اعوذ برب برب نہیں ہے یہ، برب الفلق. اب یہ فلق کاف حروف مستعلیہ میں سے اتنا یاد رکھنا ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے بھی آگے آئے گا کیونکہ وہ سبق ہم نے آگے نہیں پڑھا. تو یہ اس لیے مثالیں لکھی ہیں، ایک تو اس کو دیکھ لیں کہ اس کا صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے. آوازوں کے اندر ڈیفرنس ہونا ضروری ہے، آواز میں فرق نہیں ہوگا حروف کی آواز میں تو معنی بدل جائے گا. اب یہ صفات لازمہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس کو صفات لازمہ کہتے ہیں. تو ان کا حروف کے اندر پایا جانا، صفات لازمہ جو ہیں ان کا حروف کے اندر پایا جانا ضروری ہے. اگر نہیں پڑھیں گے اس طریقے کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے تو معنی بدل جائے گا. نماز پڑھیں گے غلط حروف کو ادائیگی ہوگی، نماز پڑھیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی. اگر امام پڑھتا ہے تو امام حروف کو غلط پڑھتا ہے، حرف کو بدل جاتا ہے، یہاں پہ سین صاد کی جگہ سین آ جائے، ٹھیک ہے، تو پورے کا پارا معنی بدل جائے گا. امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، پیچھے والوں کی نماز بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ ڈیفرنس بھی ضروری ہے، ان کی ادائیگی حروف کی بہت زیادہ ضروری ہے. کچھ چیزیں آگے آئیں گی کہ جو صرف حسن کے لیے ہوتی ہیں وہ صفات عارضہ ہیں، لیکن یہ صفات عارضہ نہیں بلکہ یہ صفات لازمہ ہیں. تو اس لیے آپ نے اس پہ